خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ عشرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور آپ کی شان تقریباً پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں بیان ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر کے میں بیان کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں اور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ اپنے اکابرین کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مقام تھا، اس کے بارے میں ایک روایت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ہے، 678 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہو گئے، یعنی عمر مبارک کے آخری ایام میں آپ مریض ہوئے اور آپ کا مرض شدید ہو گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی جو حاکم ہوتا تھا پہلے دور میں، انہی کا حق ہوتا تھا مصلی پہ کھڑے ہونے کا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود رہے آپ ہی امامت فرماتے رہے، لیکن جب بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دیں۔ تو قولت عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دار ادب میں عرض کی کہ انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، یا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ نماز پڑھائیں، یعنی ان کو رونا آ جائے گا، وہ رونے لگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے باوجود فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فعادت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی بات کو دہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے والد کو جا کر عرض کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فَإِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ یوسف، تم ایسے ہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں تھیں، یعنی انہوں نے بھی اصرار کیا کہ ہم یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح تم بھی ایک چیز کے اوپر بار بار اصرار کر رہی ہو، حالانکہ میں سمجھا رہا ہوں۔ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم کے قاصد آئے۔ فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ دیکھیں بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ نماز پڑھانے کا اہل وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ مسائل کا جاننے والا ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، لوگ اس کی لیڈنگ کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اس کی لیڈرشپ پر راضی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے ہیں، سب اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک امام کے لیے تمام چیزیں از حد ضروری ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم دے کر اشارہ فرما دیا کہ یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ اگلی روایت بھی بخاری کی ہے، 466 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا کہ جو دنیا میں ہے اسے لے لے، یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے۔ تو فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ سرکار بیان فرما رہے ہیں، فبکیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ فقلت فی نفسی، حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ما یبقی هذا الشیخ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ، کہ انہیں کیوں، یہ شیخ کیوں رونے لگے، کس چیز نے ان کو رلایا؟ حالانکہ سرکار تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ دنیا کو اختیار کر لے چاہے آخرت کو، اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ بندے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی سرکار اپنے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہوں تو میں دنیا میں رہوں اور چاہوں تو میں
اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاؤں، یعنی وفات کو قبول کر لوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وکانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ علم، ایک تو ہوتا ہے کہ تھیوری ہوتی ہے بہت ساری، ایک ہوتی ہے کہ انسان حاضر دماغ ہوتا ہے، وہ گہرائیوں کو سمجھتا ہے، رازوں کو سمجھتا ہے، لطائف کو سمجھتا ہے، وہ اس اسرار رموز کو سمجھتا ہے، اشارات اور کنایات کو سمجھ جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ تمام خصوصیات موجود تھیں، اسی لیے جب سرکار نے ایک کسی انون بندے کا ذکر کیا لیکن آپ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بہت ہی قابل توجہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر لا تبکی، اے ابو بکر آپ روئیں نہیں، انا امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنی صحبت اور اپنے مال کے اعتبار سے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اب دیکھیں کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر سکتا ہے؟ انہوں نے تو دین کی خدمت میں پیش کیا، اگر سرکار کو کوئی ذاتی نفع بھی پہنچایا تو اللہ کی رضا کی خاطر پہنچایا، لیکن سرکار اس کو احسان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ان کی خدمت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ ہے، درجات کی بلندی کا سامان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو درجات اور قرب خاص حاصل ہوگا، لیکن بزرگ اس کو اپنے اوپر احسان تصور فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر نے کیا، اپنی صحبت کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے۔ صحبت یعنی معیت، میرے ساتھ ہمیشہ رہے ہر موقع پر، چاہے کتنا ہی خطرناک موقع ہو، چاہے جان جانے کا ہو، جہاد کے معاملات ہوں، صدیق اکبر ساتھ رہے، اور اپنا مال جب سرکار نے طلب فرمایا، جب نہیں طلب کیا، دونوں صورتوں میں سرکار کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا۔ جیسے کہ آپ نے بڑی معروف روایت سماعت فرمائی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال طلب کیا تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ آج میں اتنا مال لاؤں گا کہ میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ آپ ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی مقابلے بازی کا شوق نہیں تھا جس سے ہمارا معاذ اللہ اس سطح پہ ان کو نہ لائیے گا، یہ اس آیت پر عمل تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا، سب مال لے کر آئے۔ پہلے سرکار نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ عرض کہ رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال لایا ہوں۔ پھر سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ ابو بکر آپ ہمارے لیے کیا لائے؟ عرض کہ رسول اللہ اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں، اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو چھوڑ آیا ہوں، ایک روایت میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ آیا ہوں۔ گویا کہ اپنا سارا گھر کا مال لا کر سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو یوں دین کے معاملے میں آپ نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی صحبت کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے ابو بکر ہیں۔ پھر یہ بخاری کی روایت ہے، 467 نمبر ہے، بڑی طویل روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بلکہ یہ 484 نمبر روایت میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ دو قبائل میں کچھ رنجش ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں ظہر کا وقت ہو گیا، آپ تشریف نہ لا سکے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں تو میں پڑھا دیتا ہوں، تو آپ نماز پڑھانا شروع ہو گئے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ سرکار کی غیر موجودگی میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات پر متفق تھے کہ اگر کوئی مصلی رسول پہ کھڑا ہوگا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ نے نماز پڑھانا شروع کی، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو سرکار ہر صف سے گزرتے ہوئے آگے آتے گئے، اور جس صف کو پتہ چلتا رہا اس نے رستہ دیا، سرکار آگے آئے تو صحابہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع ہو گئے۔ اس کو تصفیق کہتے ہیں، تاکہ حضرت صدیق اکبر
ہوشیار ہو جائیں کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن راوی یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو کسی طرف التفات نہیں کرتے تھے، تو جب بہت زیادہ لوگوں نے ہاتھ مارا تو ان کو ایک دم احساس ہوا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں، اور جب سرکار قریب آ گئے تو آپ کی نگاہ ان پر پڑی تو آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، اشارہ کیا، لیکن صدیق اکبر پیچھے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، کہ کس چیز نے آپ کو اس چیز سے روکا کہ آپ وہیں پر کھڑے رہتے جبکہ میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا؟ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قحافہ آپ کے والد تھے، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیسے اس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک بات تو وہی جو میں نے عرض کی کہ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ بہت بڑا تھا، اور صحابہ کا ذہن تھا کہ اگر کوئی لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صدیق اکبر اس قابل ہیں کہ وہ آگے ہونے چاہیے۔ دوسرا، میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور نماز میں یقیناً تعظیم باری تعالی بجا لانا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حالت نماز میں ہی تعظیم رسول کی خاطر آپ پیچھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں بھی نبی کا خیال تعظیماً لانا یا تعظیمی کوئی فعل بجا لانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس سے خراب نہیں ہوتی، شرک نہیں ہوتا، بلکہ نماز کامل ہی ہوتی ہے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات لے لیتے ہیں کچھ آفیئر۔ کسی بھائی نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں، گناہ پر اس کی پکڑ کیوں ہوتی ہے اور وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں آپ نے اصل میں آپس میں مد مقابل لا کر یہ سوچا کہ شاید دونوں ایک ہی مفہوم کی ہیں، حالانکہ دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی ان میں آپس میں تقابل ہے ہی نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو صرف اس کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی ہل نہیں سکتا، اگر اللہ چاہے کوئی بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ چاہے کوئی بندہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کا ہاتھ وہیں پر جم جائے، یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے اور اس کا اقرار ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام تر قدرت کے باوجود انسانوں کو ایک امتحان میں مبتلا رکھنے کا ارادہ فرمایا، اس کے لیے اسے پازیٹیو چیزوں کے اسباب بھی دے دیے، یعنی ہدایت کے اسباب بھی عطا فرمائے اور گمراہی کے اسباب بھی پیدا کر دیے، اور اس کو عقل عطا فرمائی اور ایک تھوڑا بہت قدرت و اختیار دیا کہ وہ اپنے قدرت اور اختیار سے ہدایت کو اختیار کر لے یا گمراہی کو۔ گویا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تسلیط و تسلط نہیں فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے والے حصے کے مطابق تمام کو مسلمان کر دیتا۔ یہ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا، اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت پر کر دیتا، ایک امت واحدہ بنا دیتا، سب کو جنت میں ڈال دیتا۔ تو اس لیے اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اس نے اس مقام پر لوگوں کے امتحان کے لیے انہیں ایک تھوڑا سا اختیار دیا کہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کرو، نفس و شیطان سے مقابلہ کرو، دنیا سے مقابلہ کرو، مخلوق سے مقابلہ کرو، انبیاء علیہ السلام اور وہ نہ رہیں تو ان کے متبعین، ان کے وارثین یعنی علماء کی اتباع کرو، قرآن تمہارے درمیان موجود ہے اس کی پیروی کرو، حدیثوں کی کرو اور جنت کا راستہ اختیار کر لو۔ اب چونکہ ہمیں اس میں اختیار دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں مجبور محض نہیں کیا ہے، لہذا اس کی قدرت اپنے مقام پر کہ اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور یہاں چونکہ ہمیں اختیار دے دیا اپنی تمام تر قدرتوں کے باوجود، اس لیے ہم معصوم نہیں بن سکتے کہ یار ہم نے کوئی، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں گناہ سے نہ روک لیتا تو میری کیوں پکڑ ہوگی؟ پکڑ تو ہوگی، اور اگر آپ اتنے ہی معصوم ہیں تو آپ کے منہ پہ خود تماچا مارے تو پھر کیوں اس کو پکڑتے ہیں؟ وہ تو پھر یہ کہیں نا کہ اللہ نے کیا، پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کیوں آپ کیس کر دیتے ہیں؟
کیوں اگر کوئی پیسہ چھین کے لے جاتا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے خود انسان بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر قدرت کے باوجود، اپنی طاقت کے باوجود بندوں کو بھی تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اسی میں ان کا امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب امتحان میں مبتلا کیا تو اپنی قدرت کی وجہ سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، اور امتحان ہٹا لیں پھر وہی بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی اڑ کر وہاں پر نہیں جا سکتا، چاہے آپ کئی ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلا دیں، ذرہ اپنے مقام پہ ٹک کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے تحت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر کسی کام کی فکس اجرت ہو تو پھر اس سے زیادہ لینے کا کیا حکم ہے؟ جیسے 100 روپے کسی کام کے مخصوص ہیں اور وہاں پر کوئی 150 لے رہا ہو تو کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسی چیز فکس کر دیتی ہے اور اس کو قانون بنا دیتی ہے، جیسے یو کے میں نے سنا ہے کہ اس میں بعض ایسے ہوتے ہیں مطلب مزدور لوگ کام کرنے والے کہ ان کی سیلریز پر ویک جو ہے وہ گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہے، تو پھر وہ تو آپ کو بالکل دینی ہی ہوگی، اور اس سے کم آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خلاف قانون ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو فکس کیے اس سے زیادہ آپ احساناً کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اب آ جائے مزدور کی طرف سے، جب اس کے لیے 100 روپے فکس کیے ہیں اور یہ قانون بن گیا تو وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کے حق میں خلاف قانون ہوگا۔ تو گویا کہ جب لینے والے یا دینے والے کو گورنمنٹ پابند کر دے کہ اس سے زیادہ دینا نہیں، اس سے کم کرنا نہیں، پھر تو ہمیں قانون کو فالو کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہم کم کریں تو قابل گرفت ہوں، زیادہ کریں تو احسان کی صورت میں گورنمنٹ منع نہیں کر رہی تو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گورنمنٹ نے کوئی ریٹ مقرر کی ہے لیکن اس میں کوئی سختی نہیں ہے، پھر کوئی زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کام کی نوعیت میری تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، اس کے زیادہ ریٹ ہونے چاہیے، زیادہ میری اجرت ہونی چاہیے، تو بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، خلاف قانون کوئی معاملہ نہ ہو، تو پھر کم زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کرم، اللہ کرم۔ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے جی، ماشاءاللہ، آپ کو بھی عمر دراز عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سبوں پہ ہمیشہ سلامت رہے۔ آمین۔ میرا سوال ہے کہ اگر غیر مسلم کوئی قرضہ مانگنے کے لیے آتا ہے 2000 5000 تک، آیا کہ ہم دے سکتے ہیں ان کو قرضہ؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 60 سال ہے، تو چھوٹا پیشاب میرا جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوتا، تو اکثر اوقات جب وضو کر لیتے ہیں یا کوئی ایک بار پیچھے جنازہ پڑھنا تھا تو میرے کپڑے بھی پلیت ہو گئے ہیں اور وضو بھی نہیں کھڑا ہوا، تو کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں بندہ پڑھ سکتا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہماری ادھر ایک مسجد ہے، وہ بازار جو ہے نا وہ ہے ان کی دیوبند حضرات۔ چلیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میری کال ہے؟ جی جی، آپ کی کال ہے بہن، ارشاد فرمائیے۔ اچھا، آپ کی آواز تو بہت اچھا ہے۔ میں اپنی سوال عرض کرتی ہوں۔ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں تشہد میں دعائیں معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اللہم آمین کہہ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن کا بیٹا اپنی والدہ کی ہیلتھ انشورنس کروانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں یو کے میں علاج بہت مہنگا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو حکومت کی طرف سے فوری علاج نہیں ہوتا اور ویٹنگ کیو کافی لمبی ہوتی ہے، تو کیا اس صورت میں انشورنس کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کتاب میں درود پاک کی فضیلت اہل علم بیان فرماتے ہیں، تو اگر وہ درود پاک اگر ہم فون میں ٹیکسٹ کی صورت میں لکھتے ہیں تو کیا وہ بھی اس میں بھی وہی جی فضیلت حاصل ہوگی کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھائی نے فرمایا اگر کوئی غیر مسلم ہم سے قرضہ طلب کرے 2-4 ہزار روپے تو کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ قابل اعتماد آدمی ہے واپس کر دے گا تو بالکل آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ تقابل ہو جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم بھی ہے ایک مسلمان بھی ہے اور دونوں ایٹ اے ٹائم آپ سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، تو پھر حق مسلمان کا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز نفلی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ایک غیر مسلم بھی بہت غریب ہے، ایک مسلمان بھی غریب ہے، تو پھر مسلمان کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس کو فوقیت دینی چاہیے۔ لیکن ہمارا مذہب اسلام ایسا تنگ نظر مذہب نہیں ہے کہ غیر مسلم کو حقیر جان کر احسانات کے تمام دروازے اس کے لیے بند کر دے، بلکہ
اگر کوئی مسلمان مقابل نہیں ہے تو آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ عمر ان کی تقریباً 60 سال ہے اور پیشاب کنٹرول نہیں رہتا، تو بعد خود وضو کرنے کے بعد بھی قطرات نکل آتے ہیں اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ نماز ہو سکے گی کہ نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو مستقل بنیادوں پر ایسا ہو کہ پیشاب کنٹرول ہی نہیں رہتا، مسلسل قطرے رستے رہتے ہیں، تو آپ شرعی معذور میں آئیں گے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اندر چیز ایسی پہنیں اور آگے کپڑا رکھ لیں تاکہ قطرات وغیرہ نکلیں تو اس میں جذب ہو جائیں، آپ کے باقی کپڑے ناپاک نہ ہوں، اور آپ وضو کریں، وضو کے دوران پیشاب آتا رہے، قطرات آتے رہیں، پھر آپ نماز پڑھیں، نماز کے دوران بھی آتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا۔ پھر جب اگلا وقت آئے تو وہ کپڑا ہٹا دیں، دوسرا کپڑا رکھ لیں اور وضو کر کے پھر آپ آگے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یا خاص جب آپ ٹھنڈا پانی استعمال کر لیں جس سے قطرات آ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو ویسے نہیں آتے، تو پھر آپ شرعی معذور نہیں ہیں۔ پھر آپ کو یقیناً اگر خدا نخواستہ وضو کرنے کے بعد قطرات آ گئے تو پھر آپ کو تھوڑی سی تکلیف دوبارہ برداشت کرنی پڑے گی، اور دوبارہ آپ وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں، اور ایکسرسائزز کچھ اس کی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کریں، اور میڈیسنس یوز کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اپنے آپ کو ہم بالکل لاچار، بے بس اور بالکل شکست خوردہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر بیماریاں ہم پر غالب آ جاتی ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں۔ آج کل تو ویسے ہی انٹرنیٹ کے اوپر بھی ورک آؤٹ بہت سارے آپ دیکھ سکیں گے، ایکسرسائزز دیکھ سکیں گے، اچھے وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں بیٹھے ہوئے جو سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، تھوڑی بہت ہاؤ ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ مرض آپ کا دور ہو جائے گا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کیا نماز میں جب ہم اتحیات پڑھیں، پھر درود پاک، پھر دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہم آمین کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے الحمد کے بعد بھی آمین کہتے ہیں، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ جب کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں تو جہاں تک سنت سے ثابت ہے وہیں تک رکھیں، کیونکہ پھر ہم اس کی تلقین کرتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر وہ اس میں تھوڑی سی ایڈنگ کرتے ہیں، پھر ایک اور آدمی ایڈنگ کرتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، کہ اگر آپ لوگوں سے اصل دین کے بارے میں معلوم کریں، جو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر بیانی اصل شکل میں آیا، وہ تو بہت ہی کم آپ کو نظر آئے گا، اور اپنے پاس سے پھلڑیاں اور ایڈنگ ہم نے اتنی کر دی ہے کہ وہ اصل شکل اس کی مسخ ہو گئی ہے۔ اچھا یہ میں عوامی ایڈنگ کی بات کر رہا ہوں، اگر علماء اسلام کسی صحیح مصلحت کی بنا پر کسی چیز کی اجازت دیں تو وہ عین شریعت ہی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں، اور حکم والے سے مراد علماء، مفتیان کرام، جو لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، احکام بیان کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ ان کی اطاعت کرو، تو اس کے مطلب اگر وہ اپنی رائے سے کوئی چیز قائم کریں گے اور متفق علیہ رائے ہوگی، اجتماعی رائے ہوگی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ میں عوامی بات عرض کر رہا ہوں، جیسے اب آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایسی چیز ہم شامل کر دیتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے بچے نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن یا حدیث سے ثابت شدہ ہے، یا ہمارے دادا جان یا دادی جان نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور اسی سے پھر خرابیاں آگے چلتی رہتی ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ مفتی جی میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ جو درود شریف لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈائری پہ، تو اس کا بھی ہم اپنے والدین کے نام کر رہے ہیں، تو اگر اللہ نہ کرے والدین میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو جائے تو کیا ہم وہ ڈائری یا کاپی ان کے ساتھ قبر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا کیا؟ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بہن نے پوچھا تھا کہ باہر انشورنس کروا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ علاج بعض اوقات بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ دیکھیں انشورنس کے اندر کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرہ لگائی جاتی ہیں کہ جس کی بنا پر اس میں سود یا جوئے کا ساتھ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اب چونکہ باہر کے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں علماء کی رائے دو ہوتی ہیں، جیسے مورگیج وغیرہ کے مسئلے میں بھی ہوتی ہیں کہ کیا حربی کافر سے اس قسم کے معاہدات کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، کہ جس میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو لیکن اس میں مسلمان کے فائدہ کا پہلو زیادہ ہو، تو پھر بعض علماء اس کی بالکل اجازت دیتے ہیں اور بعض علماء منع کرتے ہیں۔
تو ہم تو احتیاط کے ہی کہتے ہیں، لیکن بالکل آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہاں کے کسی اچھے مفتی صاحب سے جو مستند مفتی صاحب ہوں ان سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں، تاکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کوسچن کرو، یہ شرعی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، آپ کے لیے بالکل طیب حلال ہوگا۔ اگر اس میں آپ کے لیے فائدے کے پہلو زیادہ ہیں تو ان سے پرمیشن لے کے بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ جو بعض علماء کہتے ہیں کہ درود پاک لکھا جائے تو اس کا بھی ثواب ہوتا ہے اور فضیلت ہوتی ہے، تو جو ہم یہ میسیجز وغیرہ کے اندر درود پاک لکھ دیتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمیں ملے گا ثواب؟ جی بالکل ملے گا، حتیٰ کہ اگر آپ کاپی پیسٹ کریں گے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب آپ ایک اچھے قصد و ارادے کے ساتھ، اچھی حسن نیت کے ساتھ ایک عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے گا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم والدین کے لیے درود پاک وغیرہ، جیسے ابھی یہ مسئلہ ہوا کہ ڈائری میں لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو ثواب اس کا پہنچتا رہے، پھر کوئی والدین وغیرہ میں سے فوت ہو جائے تو کیا یہ ڈائری ان کی قبر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے تبرکات کو قبور میں برکت کے حصول کے امکانات کی بنا پر، اس امید پر کہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، اجازت دی ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اچھی طرح کسی پلاسٹک میں لپیٹیں، پلاسٹک کوٹنگ کر دیں، یعنی پورا اچھی طرح پیک کر دیں، اور دیوار قبلہ کے اندر ایک طاق کھودیں گہری، اس کے اندر وہ ڈائری رکھ دیجئے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ باقی یہ ڈائریاں رکھ دینا، عہد نامے رکھ دینا، اور مطلب کہ غلاف کعبہ وغیرہ رکھ کر اور اپنے والدین کو بھول جانا، پھر گناہوں کے اندر ملوث ہو جانا، نہ ان کی قبر پہ جائیں، نہ دعائے بخشش و مغفرت کریں، نہ ایصال ثواب کریں، یہ تمام چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ لیکن ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہوگی نا، اس میں چونکہ ہمیں تھوڑی سی مشقت محسوس ہوتی ہے، اس سے کٹ مار جاتے ہیں، اور جو چیز عوام کے اندر معروف ہوتی، یہ کر دو گے ایک دم جنت مل جائے گی، یہ کرو گے ایک دم درجات بلند ہو جائیں گے۔ ایک کسی بزرگ کا واقعہ بیان ہو جائے گا کہ جی یہ چیز رکھ دی تھی تو ایک دم بزرگ نے ایسا ہوا تھا، ایسا ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ہم لگ جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اگر یہ ثابت ہے، کسی بزرگ سے بھی فضیلت ثابت ہے، چلیں آپ کر لیں، لیکن جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے اسے نظر انداز کرنے کے لیے ہماری طبیعت کیوں راغب ہو جاتی ہے، کیوں تیار ہو جاتی ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اولاد اگر والدین فوت ہو جائیں، نیک اور پرہیزگار بنیں، تاکہ یہ آپ کی تمام نیکیاں ان کے لیے ثواب جاریہ ہوں۔ گناہ سے بچیں کہ زندوں کے گناہ مردوں کے لیے باعث رنج ہوتے ہیں۔ ہر جمعے اگر ہو سکے ان کی قبر کی زیارت کریں، ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں، اور ہو سکے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کریں، کوئی عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، اس کی کفالت کر لیں، کوئی اچھا لیکن پڑھنے والا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ غریب طالب علم کو میں دے دوں، بعض غریب پڑھ کے نہیں دیتے ہیں، اچھا پڑھنے والا اس کی کفالت کریں اور ثواب جاریہ بنائیں، یہ کام کریں، یہ بہت ہی بیسٹ ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی کو دکھانے کے لیے اگر ہم نے نماز کا سجدہ 2-3 سیکنڈ بھی لمبا کر دیا تو کیا یہ شرک ہوگا؟ دیکھیں، یہ وہ شرک تو نہیں ہوگا کہ انسان کافر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ شرک خفی ضرور ہوگا۔ شرک خفی کا مطلب ریاکاری، جس کو نبی کریم نے شرک قرار دیا کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، چاہے آپ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے بھی اس میں مخلوق کی رضا کا طالب ہو جائیں گے تو گویا کہ اللہ کی رضا کے طالب کے ساتھ ساتھ آپ نے طلب کے ساتھ ساتھ اس کی رضا کو بھی طلب کیا، اور اس کو شرک خفی کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بعض اوقات غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے، ایک دم شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے، سوچنے کا موقع نہیں ملتا، ہو جاتا ہے، تو چلیں ہو گیا، گناہ تو اب بھی ہے، لیکن جیسے ہی آدمی کو احساس ہو فوراً توبہ کریں، شرمندہ ہوں اور آئندہ ایسا نہ کریں، اور کبھی بھی اس چیز کو طویل نہ کریں۔ یعنی جو آپ کو پتہ ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، لیکن متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے، ان کے دل جیتنے کے لیے، کسی محفل میں مرکز نکاح بننے کے لیے، پیسے کے لیے اگر آپ نے کوئی طاعت کی تو پھر یاد رکھیں کہ یہ نہ صرف ثواب ضائع کرے گی بلکہ آخرت میں شدید عذاب کا سبب بھی بنے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ لوگ امام حضرات کے سامنے وضو غلط کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو کوئی نہیں ٹوکتے، کوئی نہیں سمجھا رہے ہوتے، نہ کوئی فرض علوم وغیرہ سکھاتے ہیں، اور بس کرامات وغیرہ اپنے بیانات میں بیان کرتے رہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ علماء پر بالکل تنقید نہ کریں، وہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، انہیں خود اپنا احتساب کرنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر کوئی کام کر رہے ہوں۔ عوام الناس جب اپنے بڑوں کا اور اہل علم کا احتساب کرنے کی طرف آتی ہے
تو چونکہ وہ حکمتیں آپ کے پیش نظر نہیں ہوتی، وہ علم کے درجات آپ کو حاصل نہیں ہوتے جو ان کے پیش نظر ہیں یا ان کو حاصل ہے، تو مسٹیک کے، غلطیوں کے امکانات ہوتے ہیں اور انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسجد کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو انتہائی دائر ادب میں رہ کر امام صاحب سے گزارش کریں کہ حضور مسائل بیان کر دیا کریں، ہماری کوئی نشست رکھ لیں، ہم نوجوان جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں دینی مسائل سکھا دیں، قرآن کی تفسیر، حدیث سکھائیں، فقہ سکھا دیں، ہمیں شارٹ کورسز کر لیں جیسے فرض علوم کورس ہیں اور کوئی طہارت کا کورس ہے، نماز کا کورس ہے، ہم حاضر ہو جاتے ہیں، ہمیں سکھائیں۔ کمیٹیوں سے آپ گزارش کریں کہ وہ کریں کہ اس طرح کے پروگرام رکھیں مساجد کے اندر تاکہ ہمارے نوجوان سیکھیں۔ باقی یہ کہ بہرحال میں تو اپنے بیانات میں عرض کرتے رہتا ہوں، علماء کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ہمارے سنجیدہ اور بڑے علماء ہیں وہ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو شریعت ان سے طلب کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہزارہ ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی بس صرف کرامات کی طرف ہی توجہ ہے۔ لوگ کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، نوجوانوں کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، کن کن برائیوں کی نشاندہی کر کے ان کے حل بتانے ہیں، اس کا ان کو شعور نہیں ہوتا، وہ اپنی ہی مرضی سے بیان کرتے ہیں۔ مینٹلٹی میچ نہیں ہو رہی ہوتی، کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی ہوتی، سامنے بیٹھے ہوئے شخص کچھ اور چاہتے ہیں، ہم اپنی ہی بس مرضی کے بیانات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا ہے کہ 20 سال تک لوگ بیان سنتے رہتے ہیں، مسجد میں آ کر کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ یقیناً ایک صاحب منصب کے لیے میدان محشر میں گرفت کا سبب بن سکتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن یعنی برود قیامت نعمتوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ ہم اگر ایک ممبر پہ بیٹھتے ہیں، لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر میں ان کو دین سکھاتا ہوں، گناہ سے بچاتا ہوں، پاکیزہ بناتا ہوں، کردار اور اخلاق کی تعمیر کرتا ہوں، ان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہوں، سارے میرے لیے ثواب جاریہ ہوں گے۔ اتنی بڑی نعمت، اور پھر ذمہ داری بھی ہے، فرض ہے مجھ پر کہ میں ان کو سکھاؤں، اور نہیں سکھاؤں گا تو میدان محشر میں پھر اللہ تعالیٰ گریف فرمائے گا۔ لیکن بہرحال میں آپ سے گزارش یہی کرتا ہوں عوام سے کہ علماء کی آپ گریف کی طرف نہ آئیں، ہاں دائرہ ادب میں رہ کے اگر محسوس کر رہے ہیں تو گزارش ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کی عمر 50 سال تھی، دوسرے نے پوچھا کہ یار تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 50 سال۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم اوپر والے سے 1-2 سال ہی چھوٹے ہو گئے۔ یعنی ہنسی مذاق میں ایسی بات بولی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جس نے بھی یہ مذاق کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت مذاق کو بالکل قبول نہیں فرماتی، اس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، جیسے کہ ایمان اور کفر کے مسئلے میں۔ اب یہ کہنا کہ اوپر والا سب سے پہلے تو اللہ کے لیے سمت مقرر کر دی، یہ کفر، پھر یہ کہا کہ اس سے 1-2 سال ہی چھوٹے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ عمر اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں پیدا ہوتا، پھر پیدا ہوتا ہے تو ہم اندازہ کرتے ہیں 20 سال کا ہو گیا، 30 سال کا، اس کا مطلب اس نے یہ عقیدہ بھی ظاہر کیا کہ پہلے خدا موجود نہیں تھا، اس کے بعد مارز وجود میں آیا، یہ دوسرا کفر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عمر مقرر کر دینا، یہ کفر، یہ بہت سارے کفریات اس میں جمع ہو گئے۔ اس لیے میں اپنے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اور گھروں میں ہماری بہنیں بھی بعض اوقات بیٹھ کے آپس میں مذاق کر رہی ہوتی ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اور یہ جو آپ کے پاس پوسٹس کے اندر جوکس وغیرہ آ جاتے ہیں شریعت سے متعلق، اور یہ جو آج کل بھی میں نے نشاندہی کی تھی، کلپ بنا دی، کوئی بھی ایک مسئلہ لے لیا، ایک یہاں سے ہنس رہا ہے، ایک وہاں سے ہنس رہا ہے، بیچ میں کسی کے قہقہے ڈال دیے، آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا بعض اوقات جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ بعینی ایک حدیث ہے، بعینی ایک آیت کا مضمون ہے، اور آپ کا اس کا مذاق اڑانا اصل میں اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑانا ہے، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانا ہے۔ ایمان یوں نکل جائے گا ہاتھ سے، یہ تو ہنسانے والا روئے گا ہی روئے گا، یہ 50 کو رلانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے آپ ایسی چیزیں بالکل نہ دیکھیں، اور دین کو خدا را کم از کم مذاق سے بالکل علیحدہ کر دیجئے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ان کا بچہ 1 ماہ کا ہے، رات بھر روتا رہتا ہے، سوتا ہی نہیں ہے، فجر کے ٹائم آ کے سوتا ہے، دن بڑے آرام سے گزر جاتا ہے، رات ہوتی ہے پھر رونے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کسی نے کہا ہے کہ اس کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اس وجہ سے روتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس کو چیزیں نظر آتی ہیں، بچے نے بتایا کہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اپنے پاس سے قیاس آرائی کر کے خواہ وسوسہ ڈال کر اپنی پوزیشن کلیئر کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی روحانیت جانتے ہیں، حالانکہ روحانیت کا مفہوم بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈے کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی بیماریاں وغیرہ یا کوئی ماحول
اور بعض اوقات رات کے اندر ہوتا ہے، دیکھا کریں کوئی چونٹی وغیرہ تو اندر نہیں گھس گئی ہے، بعض اوقات اور بچے کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یہ آپ کریں۔ ہاں یہ بھی اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جنات وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، لیکن مطلب ایک کیسا جن ہے کہ رات میں آتا ہے دن میں نہیں آتا، تو اس لیے پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر آپ آیت الکرسی پڑھ کر، چاروں قل پڑھ کر بچے پر دم کیا کریں اور سویا کریں۔ لیکن اس طرح یقینی طور پہ کہنا کہ اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تبھی ایسا ہی ہوا ہے، ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس میں اس قسم کے لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کرنے والوں کے لیے بڑی وسعت ہوتی ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، کیونکہ آپ تو جانتے نہیں، اچھا انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے اب یہ روحانی مسائل ہیں، اب روحانی مسائل ہیں تو یہ ہیں روحانی اسکالر، اب ان کے پاس آ کر آپ ان سے ہدایات لیتے رہیں، اور پھر یہ صاف کہہ دیتے ہیں جو یہ علماء ظاہر ہے نا مسائل بتائیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، یہ فقیروں کو پتہ ہوتا ہے، ان ایسے فقیروں کو میرے سامنے لے کر آئیں، میں ان سے چند کویسچن کرتا ہوں اور ان کی روحانیت کا نہ ٹکڑے کر دیے تو آپ مجھے کہیے گا اللہ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن قرآن و حدیث کا علم اصل ہے۔ کہاں سے تم نے اپنے پاس یہ چیزیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں اصل دین سے ہٹا دیا، ان کا اعتماد اللہ پہ نہیں رہا، رسول کی دعاؤں پر نہیں رہا، قرآن پہ نہیں، حدیث پہ، وہ آپ کو نجات دہندہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ یہ کون سا آپ نے اپنے لیے ایک اسٹیج بنا کر کارنامہ کر لیا بہت بڑا، میدان محشر میں آپ پھنسیں گے۔ اچھا خود بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے، اپنے بچے بیمار ہوں گے بیوی کہے گی خبردار جو اس کو دم درود کیا لے کے جاؤ سیدھے فلاں ہاسپٹل کے اندر، اچھا لے کے جا رہا ہوں، کیوں نہیں کر لیتے گھر کے اندر؟ نہ لے کے جائیں کسی کو بھی، روحانی علاج کریں اپنے گھر کے اندر۔ کوئی گھر والا جو سن رہے ہیں، جو ان کی فیملیز مجھے اگر سن رہی ہیں، اگر آپ کبھی بیمار ہوں بولو ادھر علاج ہوگا، نہ تم جاؤ گے نہ ہم جائیں گے۔ پوری دنیا کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ بعض کہتے ہیں ڈاکٹر علاج چھوڑ دو، ہم سے علاج کرواؤ بس، اور مار دیتے ہیں آدمی کو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو دم وغیرہ کر لیا کرے۔ اب چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا پروگرام کا ٹائم، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے دوبارہ